لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما ابن أمه وصفيه ونجيه وباب مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه والكاشف عن كربه وباعث والنعم في بيته ولباسه زينة المحراب والمسجد والمنبر ساقي سلسبيل والتسنيم والكوثر فاتح بدر وحنين وخيبر امام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي لم يعبدوا صنما طرفة عين امام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نقطة دائرة المطالب مطلوب كل طالب وغالب كل غالب مولانا علی ابن ابی طالب. صلاة كثيرة نامية متوالية ومتكسرة ولعنة الله على أعدائهم ومخالفهم ومعاندهم والشاكين فيهم أجمعين. اللهم انصر من قريش وجبتيها وطاغوتيها وفقيها وبنتيها الذين خالفوا أمرك وانكروا وحيك وجحدوا إنعامك وعصوا رسولك وقلب دينك وحرف كتابك. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات گرامی قدر، اپنی حاضری ہماری ذاکری کے شرف قبولیت کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، جن لوگوں نے ان مجالس میں حصہ لیا ہے ان کے نیک توفیقات میں مزید اضافے کے لیے، ان کے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے بلند ترین نعرے سلامات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پرآشوب دور ہے، پرفتن دور ہے. مولا کی عطاداری جہاں جہاں بھی ہو رہی ہے، مولا کے چاہنے والوں کی جان مال، عزت، آبرو، ناموس اور ایمان کی حفاظت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، جنت البقی کی تعمیر کے لیے بلند ترین نعرے صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خصوصاً ہم سب پر واجب ہے کہ اس غیبت کے دور میں اپنے وقت کے امام کے لیے ہم اپنے اعمال انجام دیں، اپنے وقت امام کی معرفت حاصل کریں، امام کی خوشنودی کے لیے، امام کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فرش عزائے امام حسین کے آسمان پر بیٹھے ہوئے غم حسین کے تمام روشن چاند ستاروں کو اپنے دست خطابت سے فردن فردن سلام عقیدت عرض کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم جب تک زندہ رہیں قبر سے باہر محمد والے محمد کا وفادار بنانا، حسین کا عزادار بنانا، اور قبر کے اندر ہمیں آل محمد کی زیارت و شفاعت نصیب فرمائے. جعفری اسلامک سینٹر ونڈسر کینیڈا کی ان مجالس میں پہلی دفعہ آپ کے درمیان ذکر محمد والے محمد علیہ السلام کے حوالے سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہمیں تشکر، ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ، تو نے اپنی قدرت کاملہ کے باوجود ہم جیسے کمزوروں کو علی کی ولایت عطا کر کے ہمیں طاقت عطا کی، ہم جیسے غریبوں کو فرشیدہ جیسی دولت دے کر سرمایہ دار بنایا. میرے اللہ، تیرا احسان ہے اور یہ احسان عظیم ہے، اور تجھ سے مزید اس دعا ہے، گزارش، التجا ہے کہ ہم سے یہ نعمت کبھی سلب نہ کرنا. عزیزان گرامی، 1446 ہجری کی یہ عزاداری کی آخری مجلسیں ہیں ایام عزا کی. یہ جو محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوا اور اس روز سے آج تک ہم مسلسل عزائے سید الشہداء میں مصروف ہیں. یہ عزاداری، یہ مجلس حسین، یہ محمد والے محمد کا تذکرہ، یہ سب ہم سب پر خدا کا احسان، کرم، نوازش، عنایت ہے کہ اس نے ہمیں
اپنے نیک بندوں میں شمار کیا تو ہمیں یہ عطا کر دیا. یہ فرش عطا، یہ امام حسین کا تذکرہ، یہ محمد وآل محمد کا ذکر، یہ سب خدا کی طرف سے عطا ہے. خدا کی طرف سے یہ وہ عظیم تحفہ ہے کہ جس تحفے کا اندازہ قبر کی اندھیری رات میں ہوگا، محشر کے بازار میں ہوگا، کہ جہاں کسی کا سکہ نہیں چلے گا وہاں عزاداروں کا سکہ چلے گا. عزیزان گرامی، اس سے بہتر، اس سے مہنگی قالین، بہتر تو نہیں کہوں گا، اس سے کاسٹلی قالین ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں بچھی ہو، اس سے زیادہ قیمتی شے آپ اپنے گھروں میں لگاتے ہوں، اس سے بہتر قیمت عطا کر کے آپ اپنے گھروں میں ٹائلز، ماربل، صوفے، کپڑے استعمال کرتے ہو. لیکن آپ جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو نالین سمیت چلے جاتے ہیں، نہ ماربل کو آپ بوسا لیتے ہیں، نہ کپڑوں کو چومتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب فرش عطا کے اس عطا خانے میں تشریف لاتے ہیں تو جہاں سے سرحد عطا خانہ شروع ہوتا ہے وہیں ان کپڑوں کو بوسا بھی لینے لگتے ہیں، ان لکڑیوں کو کہ جو ممبر کے نام منصوب ہے اسے چومنے لگتے ہیں. میں آپ سے سوال کروں گا کہ بھائی آخر کیا ہوا؟ اس سے کاسٹلی، اس سے قیمتی شے ہمارے گھروں میں استعمال کی جاتی ہیں، نہ کبھی اسے چومتے ہیں، نہ کبھی اسے بوسا لیتے ہیں، نہ کبھی اسے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن جیسے ہی عطا خانہ سید الشہداء میں قدم رکھتے ہیں، جہاں نالین اتارتے ہیں وہیں سے عطا خانے کے فرش کو چومنے لگتے ہیں. آخر یہ وجہ کیا ہے؟ تو ہر انسان کہے گا آپ ان فرش کو نہ دیکھیں، آپ ان کپڑوں کو نہ دیکھیں، بلکہ نسبت کو دیکھیں. یہ فرش اب فرش نہیں ہے، فرش عطا ہے. یہ ممبر ممبر نہیں ہے، ممبر قدیر ہے. یہ علم علم نہیں ہے، علم ابوالفضل عباس ہے. تو عزیزان گرامی، جملہ کہہ کر میں آپ کی سماعتوں کے دریچے میں ولایت علی کی آب و ہوا کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نسبتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ حسین کے جو اتنا کریم ہے، وہ حسین کے جو اتنا عظیم ہے کہ بے جان شے کو اتنی عزت دے دیتا ہے تو ہم جیسے عزاداروں کو کتنی عزت دے گا. جب سید الشہداء کا کرم، ان کی نوازش، ان کی عطا یہ ہے کہ ان بے جان چیزوں میں وہ اتنی عزت، اتنا احترام، اتنی رسپیکٹ رکھ دیتے ہیں. تو ہم ان کے جو اپنے کو اشرف المخلوقات کہیں، اگر ہمارا دل حسینی ہو جائے، ہماری آنکھیں حسینی ہو جائیں، ہمارے ہاتھ حسینی ہو جائیں. عزیزان گرامی، آپ میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو کوئی نہ کوئی عہدے پہ فائز ہوں گے، کسی کا کوئی نہ کوئی لقب ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی کسی بھی پروفیشن میں اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ ٹاپ لسٹ میں ہو. لیکن عزیزان گرامی، یہ تمام کی تمام تر چیزیں قبر سے باہر رہ جاتی ہیں. یہ تمام کی تمام تر چیزیں دنیا کے ایک طرف ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں. ہمیں اپنے سرمایے پر افتخار نہیں ہے، ہمیں اپنی دولت پہ ناز نہیں ہے. ہم سے مزید دولت مند لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، آخر ہمیں ناز کس پہ ہے؟ ہمیں اپنی اپنی مالداری پہ ناز نہیں ہے، حسین کی عزاداری پہ ناز ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فرش عزا بچھایا، وہ ملکہ کی جو ملکہ عصمت و طہارت ہے. جنت جس کے انتظار میں پلکے بچھائے، وہ فاطمہ فرش عزا پہ تشریف لاتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی علی توجہ فرمائیے گا. مجلس میں جس رخ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اور ان حالات کو پیش نظر رکھ کر اپنی امیری پر ناز کیجئے کہ اللہ نے وہ ایک عظیم دولت ہمیں دی ہے کہ جس دولت کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوگا کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہمیں اپنی دولت پہ غرور نہیں ہے، ہمیں اپنے عہدے پہ بھی ناز نہیں کرنا چاہیے. ہمارا تعارف کچھ بھی نہیں ہے حضور. لوگ ہمیں ثقت الاسلام کہتے ہیں، لوگ ہمیں حجت الاسلام کہتے ہیں، لوگ ہمیں کیا کیا القاب سے نوازیں، لیکن عزیزو اس پہ فخر نہیں ہے. چاہے وہ آپ کا لقب ہو، چاہے وہ ہمارے القاب ہو، چاہے وہ آپ کا عہدہ ہو، چاہے وہ ہمارا منصب ہو. ہمیں ناز اگر ہے تو فقط اس بات پہ ناز ہے ہم خطیب حسین ہیں، آپ عزادار حسین ہیں. توجہ فرمائیے گا. یا میں والد محترم جناب اسدالوی صاحب کے مسدس کے ایک بیت کا سہارا لوں کہ جس بیت پہ اللہ جنت میں بیت دیتا ہے. سننے کے لیے آمادہ ہے؟ ہمیں کس پہ ناز ہونا چاہیے؟ ہمیں کس پہ فخر ہونا چاہیے؟ ہمیں کس پہ اپنے آپ کو غرور کرنا چاہیے کہ دنیا کی سلطنت تو سکندر کی بات ہے،
دنیا کی سلطنت تو سکندر کی بات ہے، ہم کو ملے حسین مقدر کی بات ہے۔ مل جل کے عظمت سید الشہداء پر بلند ترین آنے صلاۃ دیدان گرامی، غور کریں کہ اللہ نے ہمیں عزائے سید الشہداء کے حوالے سے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کن فضائل سے نوازا ہے۔ یہ کیا کم فضیلت ہے کہ ہم فرش ادا کے آسمان پہ آ کر ان شخصیتوں کے درمیان بیٹھتے ہیں کہ جو شخصیتیں قابل فخر ہیں، جو شخصیتیں قابل ذکر ہیں۔ میں نے سوچا کیا پڑھوں آپ کے سامنے، لیکن ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ باتیں پڑھنا ضروری ہے کہ جن باتوں کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ وہ باتیں ہمارے سامنے کی ہیں لیکن ان چیزوں کو ہم بہت زیادہ توجہ کے ساتھ نہیں دیکھتے۔ یہ مجلس، یہ حسین کا تذکرہ، یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کے حوالے سے قرآن مجید کی متعدد آیتیں ہماری طرف رہنمائی کر رہی ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، فَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا یہ نعمت بریانی ہے؟ کیا یہ نعمت اچھے غذائیں ہیں؟ کیا یہ نعمت وہ ہے کہ جسے ہم کھاتے پیتے ہیں؟ تو ہر انسان کہے گا کہ یہ کیسی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ یہ نعمت یہ نہیں ہو سکتی کہ جسے ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ چھٹے امام کے دور میں جب اس آیت کے مکمل تفسیر کے بارے میں لوگ اپنی بدعقلی کا مظاہرہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ قیامت کے دن یومئذ عن النعیم، یہ نعمت کے جو اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، وہ جو ہم کھانا پینا کر رہے ہیں، جو ہم اچھے مکانات میں رہ رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ کیا ہو گیا ہے؟ علی سے دور ہو کے عقل بوسیدہ ہو جاتی ہے، حسین سے دور ہو کے عقل مفلوج ہو جاتی ہے۔ جب ہم جیسا کمزور انسان، خطا کار انسان، حسین زاہد صاحب کے دولت گدے پہ ہم اور ظفر بھائی مہمان ہیں، 2 دن 3 دن بعد چلے جائیں گے، ظفر بھائی ایک پوری لسٹ دے دیں گے کہ آپ نے اتنے بوتل پانی پیا، آپ نے اتنا کھانا کھایا، آپ نے اتنی روٹیاں کھائیں، تو ذرا سا اس کو آپ پے کر کے جائیں۔ تو ہر آدمی کہے گا مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہماری غیرت اجازت ہی نہیں دیتی کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں سوال کریں کہ جسے ہم استعمال کرتے ہیں عام طور پہ۔ تو جب ہم عام طور پہ جو عام چیزیں استعمال کرتے ہیں، ذرا معیار سماج کو بلند کر کے سمجھیں، جب ہم عام طور پہ عام چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو ہم جیسا انسان کہ جو کمزور ہے، کہ جس کے لیے قرآن نے کہا خلق الانسان ضعیفا، کہ ہم نے انسانوں کو کمزور پیدا کیا، تو جب کمزور انسان یہ سوال نہیں کرتا کہ آپ نے جو کھایا اسے بل پے کر کے جائیں، آپ جو پی کے جا رہے ہیں، تو عزیزان گرامی جب ہم جیسا انسان ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرتا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، الحمدللہ رب العالمین، کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے وہ کیا ان چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا؟ جب چھٹے امام کے دور میں جب لوگ تفسیر کر رہے تھے تو امام غضبناک ہو گئے اور امام کہتے تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، تم نے اللہ کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا۔ اللہ سلامت رکھے آپ کی فرمائش، تم نے اللہ کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا۔ جن چیزوں کے بارے میں تمہاری غیرت اجازت نہیں دیتی، اللہ کی قدرت کیا اجازت دے گی؟ لوگوں نے کہا مولا پھر کس کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ تب چھٹے امام نے بیان کیا کہ وہ کوئی اور نعمت نہیں ہے، ہم محمد و آل محمد کی ولایت ہے کہ جس کے بارے میں قیامت کو سوال ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اپنی صحت و سلام دیگر مل جل کے بلند ترین سلام۔ اللہ قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، میں نے مجلسیں تمہیں دی تھی، تم نے کیا لیا؟ میں نے تمہاری زبان پہ حسین حسین دیا تھا، تم نے خامخواہ غیبتوں کو خرید لیا۔ توجہ فرما دیدانے کے نام، میں نے تمہاری ہاتھ میں پرچم عباس جیسا علم دیا تھا، تم نے ان ہاتھوں میں کن چیزوں کو لے لیا؟ میں نے تمہاری آنکھوں کو بنایا تھا کہ حسین کا روضہ دیکھو، میں نے تمہارے قدم کو بنایا تھا کہ میرے مصلی عبادت پہ جا کے کھڑے ہو کے کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ میں نے تمہارے وجود کو اپنی تسبیح و تحلیل کے لیے بنایا تھا، تم نے ان نعمتوں کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ میں نے ان نعمتوں کو اس لیے دیا تھا کہ یہ نعمتیں ملتی ہیں تو بیزر ابوذر بنتا ہے، انسان مسلمان بنتا ہے، مسلمان سلمان بنتا ہے، سلمان فخر سلیمان بنتا ہے۔
یہ نعمت اگر تم در کر لو تو ایک رات میں تمہارا مقدر سکندر سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر سنتے ہیں کہ ایک لمحے کی فکر سالہ سال کی عبادت پہ غالب ہو جاتی ہے۔ ایک لمحہ اگر کوئی فکر کرتا ہے تو اس کا ایک لمحہ فکر کرنا اس کی صدیوں کی عبادت پہ، اس کے سالوں کی عبادت پہ غالب ہے، اس کے اوپر بھاری ہے۔ تو ایک صاحب انہوں یہ بات سمجھے، ایک سیکنڈ فکر کرنا اور کیسے سالوں کی نمازوں پہ غالب ہو جائے، سالوں کی عبادت پہ غالب ہو جائے، سالہ سال ہم جو اللہ کے سجدے کر رہے ہیں، تو ایک لمحہ اگر ہم نے صحیح فکر کر لیا تو کیسے یہ ایک لمحہ صحیح فکر کرنا ہمارے سالہ سال کی عبادت پہ غالب ہو جائے، یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔ تو یہی سوال شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لوگ کرنے گئے کہ آقا یہ جو کہا جاتا ہے کہ تفکر کرنا، قرآن نے بھی کہا نا افلا تفکرون، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، تم نے تعویذ بنا لیا۔ توجہ فرمائیے، تو یہ ایک لمحہ فکر کرنا، آگا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سالہ سال کی عبادت پہ ایک لمحہ کیسے غالب آ جائے، کیسے ایک لمحے کی فکر انسان کو جہنم سے جنت کی طرف لے جائے۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کیوں نہیں ممکن ہے، جناب حر کو دیکھ لو، ایک لمحے کی فکر نے سالہ سال کے جہنم سے انہیں جنت کی طرف لے کر پیش کیا۔ ایک لمحے کی فکر ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک لمحہ سوچ لے ہم کہ اللہ نے ہمیں حسین عطا کیا، اللہ نے ہمیں علی عطا کیا، اللہ نے ہمیں فاطمہ جیسی ملکہ عصمت و طہارت بی بی، وہ بی بی کہ جس نے اس دنیا میں فقط 18 سال زندگی گزاری، لیکن وہ زندگی ایسی تھی کہ 2 نونہال کائنات کو دیے، ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ یہ خانوادہ دیکھے، یہ خانوادہ ملکہ عصمت و طہارت بی بی کا خانوادہ ہے۔ بابا سید الانبیاء مختار کائنات، شوہر نامدار سید الاوصیاء مولائے کائنات، جس کا ذکر کر لو تو بغیر ڈی این اے ٹیسٹ کے نسلوں کی پہچان ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں، بغیر ڈی این اے، بغیر کسی لیبوریٹری میں جائے ہوئے آپ علی کا ذکر کر لیں تو نسلوں کی پہچان میں نسلوں کے معیار کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ علی بن ابی طالب کون ہے؟ ملکہ عصمت و طہارت بی بی کے شوہر نامدار، اب بیٹے حسن و حسین ہیں کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جو جنت میں جانے والے جوانوں کے سردار ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ملکہ عصمت و طہارت بی بی کا خانوادہ ہے کہ جنہیں اللہ نے حسین دیا، تو وہ حسین اتنا کریم ہے، وہ حسین اتنا عظیم ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ رسول اسلام ارشاد فرما رہے کہ میرے حسین کے قتل نے مومن، آپ جو اس وقت یہاں موجود ہیں 1446 ہجری میں، سن 61 ہجری میں سید الشہداء کی شہادت ہوئی، لیکن عزیزان گرامی آج تک جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا ہے، انسان چاہے جتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، سال بھر اگر نہیں آئے گا سینٹر میں، لیکن کوشش کرے گا 1 سے 10 محرم تک ایام اعظام میں ہم امام حسین کی بارگاہ میں جائیں۔ سال بھر لاکھ کوئی کام کرے، لیکن جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا ہے تو اس کے دل میں ایک کیفیت عزا پیدا ہوتی ہے، ایک کیفیت حزن پیدا ہوتا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو آسمان کی بلندی سے ایک لباس زمین کی طرف آتا ہے، اور اس لباس کا زمین کی طرف آنا ہے کہ اس لباس کے سائے میں جتنے عزادار ہیں وہ کھچ کھچ کر عزائے خانہ سید الشہداء میں آتے ہیں۔ ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ حسین کے قتل نے مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت، ایک آگ، ایک شعلہ پیدا کیا، ایک گرمی پیدا کی ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے لیکن یہ حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، یہ حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے قتل نے مومنوں کے دلوں میں حرارت پیدا کی۔ رسول اسلام کہہ کے گئے ہیں، وہ رسول کہ جس کا کہا ہوا دین کا اصول ہے۔ توجہ فرمائیں، اللہ نے ہمیں کتنا سرمایہ دار، کتنا عظیم بنایا۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے جو ہم یہاں فرش عزا پہ آئے ہیں کہ آج صبح شاید کوئی اچھا کام کیا ہے کہ اللہ نے حسین کے عزا خانے میں آنے کی اجازت دے دی۔ توجہ فرمائیں، یہاں پہ آ کر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ آج ہم حسین کی مجلس میں جا کر مجلس عزا میں رونق میں اضافہ کر کے چلے آئے ہیں۔ نہیں،
عزیزان گرامی یہاں آپ آ کے اللہ کا مزید احسان اور شکریہ ادا کریں. اے میرے اللہ تو قادر مطلق، تو قادر مطلق پروردگار ہے. تیرا احسان ہے کہ تو نے انیک بندوں میں ہمارا انتخاب حسین کی عزاداری کے لیے کیا. میں آپ کی خدمت بیان کروں، بہت سے لوگ ہیں جو کربلا گئے ہوں، اربعین میں گئے ہوں گے یا نہیں گئے ہوں گے، تو اللہ کرے کہ اگلے سال جا سکے وہ اربعین امام حسین، نجف جائیں، کربلا جائیں. یہ مقامات ہمارے لیے ہماری جاگتی آنکھوں سے جنت دیکھنے کا منظر ہے. مسلسل جاتے رہتے ہیں، یہ منظر آپ نے بھی دیکھا ہے. ہر انسان دل میں خواہش ضرور رکھتا ہے کہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کربلا نجف ضرور جائیں، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے اس دنیا میں جنت ہے. وہ لوگ کہ جو نہیں جا سکے، وہ لوگ کہ جو سید الشہداء کی سری تک ابھی تک نہیں پہنچ سکے، ان کے لیے خود امام حسین نے اپنی مجلس کا جو مقام بتایا ہے، بہت غور سے سنیے گا. یہ عذاب، یہ مجلس، یہ نالو شیون، یہ گریو بکا، یہ کسی رسم کا نام نہیں. یہ رسم اگر ہوتا، اگر رسم و رواج سے اس کا تعلق ہوتا تو عزیزوں صدیوں سے کتنی رسمیں آئیں، ٹکرائیں، اپنی اپنی قبروں کی روایتوں پہ جہنم میں سو گئیں. لیکن عبادت جو کل 2 رکعت صبح کی نماز تھی، وہ آج بھی 2 رکعت ہے. میں نے مثال پہ مثال دی آپ کی خدمت میں. جو کل حج کا اصول تھا، وہی اصول حج آج بھی ہے. جو کل 30 پارے کا قرآن تھا، وہ آج بھی 30 پارے کا قرآن ہے. تو عبادت میں تبدیلی نہیں ہوتی. عزیزان گرامی، حسین کی عزا ہماری عبادت کا نام ہے، حسین کی عزا ہماری حقیقت کا نام ہے. آیت اللہ شیخ جعفر شستری خصائص حسینیہ میں بیان کرتے ہیں کہ یہ مجلس کیا ہے، یہ عزاداری کیا ہے. ایک عالم دین تھے جو کربلا میں ذریعے امام حسین کے بالکل قریب رہا کرتے تھے. توجہ فرمائیے، سید الشہداء کے بالکل حرم کے قریب ان کا قیام تھا. اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے. ناصبی حکومت کا زمانہ تھا، حاکم جو تھا وہ ناصبی تھا، دشمن اہل بیت. اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ امام حسین کی زیارت کو بہت جاتا اور امام حسین کا بہت بڑا نام لیتا. اس نے اس سے بلا کے یہ کہا کہ میں فلاں ٹائم تک تمہیں مہلت دیتا ہوں کہ کربلا چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ، ورنہ میں اس مدت کے بعد جتنی میں نے تمہیں مدت دی ہے تمہارا قتل کر دیا جائے گا. یہ پریشان، یہ کہتا ہے کہ جان جائے تو جائے لیکن میں کربلا نہیں چھوڑوں گا. والدہ کے پاس آیا یہ شخص اور آ کے کہتا ہے کہ اماں، مجھے حاکم نے یہ کہا ہے اور کہا کہ اگر نہیں جائے. اچھا، اسے پریشانی یہ تھی کہ اکیلا تھا نہیں، والدہ اس کے ساتھ. والدہ نے کہا کہ بیٹا جب جان رہے گی تو دوبارہ بھی کبھی حالات اچھے ہوئے تو ہم کربلا کی زیارت کو آ جائیں گے، لیکن ابھی ہمارے حالات اچھے نہیں، تو لہٰذا ہم کیوں قریبی ملک میں ہم جا کر وہاں اپنی زندگی گزارے، جب موقع ملے گا ہم پھر کبھی آ جائیں گے. عزیزان گرامی، یہ شخص آخری زیارت امام حسین کے لیے، رخصت آخر کے لیے سید الشہداء کی زری پہ آیا، امام حسین کی زری پہ آیا. جب آپ کربلا نجف جاتے ہیں تو جب واپس آنا ہوتا ہے تو آخری زیارت کے انسان جاتا ہے تو بڑا تڑپ کے امام کی زیارت کرتا ہے، اور آتے وقت ایک جملہ کہتا ہے، مولا جا تو رہا ہوں لیکن اگلی مرتبہ جلدی بلائیے. سبھی کہتے ہیں، میں آپ کا ترجمہ، آپ کا ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، آپ سب کہتے ہیں. وہ بھی گیا تری امام حسین پہ، کیا آخری زیارت تھی، اس لیے کہ اس کے بعد پتہ نہیں حیات نے وفا کی کہ نہیں. نکلا یہ امام حسین کی زیارت زری پہ آیا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول. زیارت وارثہ اس نے مکمل پڑھی. زیارت کر کے یہ واپس صحن امام حسین میں آیا. جیسے ہی صحن میں آیا اس کا دل پھر تڑپا اور تڑپ کے کہتا ہے کہ آخری مرتبہ ہے، پھر ایک مرتبہ زری کو چوم لو، پتہ نہیں پھر نصیب ہے کہ. دوبارہ پھر زری امام حسین پہ آیا. عزیزان نے بہت غور سے سنیے گا کہ حسین کریم نے اپنے کرم کا مظاہرہ ہم غریبوں پر کتنا کیا ہے. یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہماری کوتا فہمی ہے، یہ ہماری تنگ نظری ہے کہ ہم اپنی تساہلی کے مد نظر ان شخصیتوں کے کرم کو محسوس نہیں کر رہے. وہ دوبارہ امام کی زری پہ آئے اور پھر امام کی زیارت پڑھ کے کہتا ہے، روتا ہے جو بھی اس کے بیانات ہیں. پھر آخری زیارت کر کے پھر صحن حرم امام حسین میں آیا. پھر دل کے احساس نے کٹپٹ بدلی. ہے شیخ، آخری بار پھر زری کو تھام لو، آنکھوں سے لگا لو، ہونٹوں سے بوسا لے. پھر دوبارہ عزیزان گرامی آیا. تیسری مرتبہ زیارت کر کے جب پھر واپس پلٹا، پھر اس کا دل ہوا کہ آخری زیارت کر لیں کہ عالم مکاشفہ میں سید الشہداء کو اس نے دیکھا. خود بنفس نفیس امام حسین علیہ السلام کو اس شخص نے دیکھا، اور امام حسین علیہ السلام اس شخص سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ شیخ پریشان کیوں، اے شیخ کیوں اتنا اپنے آپ کو مسترب کر رہا ہے، کیا پریشانی ہے. وہ کہتا ہے کہ مولا
آخری زیارت ہے، سارے حالات سے آپ باخبر ہیں، مولا پتہ نہیں حیات نے موقع دیا یا نہ دیا، میں دوبارہ کربلا آؤں یا نہ آؤں، مولا پھر سے زیارت کرنے کا بار بار دل، مولا آپ کی زری کو چھوڑ کے جانے کا دل نہیں چاہتا۔ عزیزان گرامی، سید الشہداء نے معلوم کیا جملہ، سید الشہداء نے کہا شیخ پریشان کیوں ہوتا ہے، اپنے آپ کو بے چین کیوں کرتا ہے، تجھے میرے روضے کی زیارت ہی تو چاہیے، تجھے میرے روضے کی زیارت کا ثواب ہی تو چاہیے۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اگر جب بھی تجھے میرے روضے کی زیارت کی خواہش ہو جائے تو اپنے گھر میں میرے نام کی مجلس کر لینا۔ جہاں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے وہ فقط مجلس نہیں ہوتی بلکہ حسین کا حرم ہوتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں عظمت سید الشہداء، اللہم صلی علی یہ امام حسین نے کہا کہ جہاں بھی میری مجلس ہوتی ہے، جہاں بھی میرا تذکرہ ہوتا ہے وہ میرا حرم ہے، تمہیں اس میں جا کر مجھ سے توسل کرنا چاہیے۔ شیخ جعفر شفتری نے 14 خصوصیات بیان کی ہے فقط سید الشہداء کی مجلس کی، کہ جس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے علماء مراجع کیوں کہتے ہیں کہ جب آپ فرش عزا پہ آئیں تو بڑے ادب و احترام سے بیٹھے، اس لیے کہ یہاں وہ شخصیتیں بیٹھی ہیں کہ جن کے سامنے ملائکہ بھی آتے ہیں تو سر کو جھکاتے ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے یہ؟ آخر آیت اللہ شیخ جعفر شفتری نے ان 14 خصوصیات کو کیوں لکھا؟ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب خطائیں کرتے ہیں، ہم سب کہیں نہ کہیں قدم ڈگمگاتا ہے ہمارا، لیکن یہ وہ جنت ہے جہاں پہ وہی آتا ہے جو پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہاں پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آج ہم سے راضی ہے۔ شیخ جعفر نے کہا کہ حسین کی مجلس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص اس مجلس کا حصہ بن جاتا ہے اللہ اسے سلام کرتا ہے۔ رسول خدا امیر المومنین سیدہ سلام اللہ علیہ ہاتھوں کو بلند کر کے اس شخص کے حق میں دعائیں کرتی ہیں جس کے حق میں سردار انبیاء دعا کریں، سید الاوصیاء دعا کریں، ملکہ عصمت و طہارت بی بی دعا کرے، پھر اسے کس بات کا خطرہ ہے؟ نہ قبر کا خطرہ، نہ حشر کا خطرہ، نہ پھول صراط کا خطرہ۔ اس لیے کہ ہم نے ان شخصیتوں کو مانا ہے کہ جن شخصیتوں کا نام لے کے ہم پھول صراط کو پار کر لے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد علیہ محمد یہ مجلس حسین ہے، یہ خصوصیات ہیں سید الشہداء کی مجلس کی، یہ عزاداری ہے کہ یہاں پہ آئیں تو تخفیف گناہ کا ذریعہ ہے حسین کی مجلس۔ خود مجلس میں اٹینڈ، اس مجلس میں حاضر ہو جانا انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ انسان اگر خطا کرتا صدق دل سے آئے اور فقط ایک مرتبہ صلوات پڑھ کے بارگاہ حسین میں ہدیہ کر دے اور نیت کر لے کہ اس صلوات کو میں نے اپنے وقت کے امام کی نیابت میں ہدیہ کیا ہے، جب مجلس میں شرکت کرے، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے، لیکن خود امام معصوم نے بیان کیا تم کہتے ہو عمل چھوٹا ہے، لیکن جو عمل اللہ کے لیے ہو وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ میں نے جملہ ہدیہ سماعت کیا ہے، جو عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے وہ عمل چھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے کہ تم نے وہ عمل اللہ اکبر کے لیے کیا ہے۔ ہم اور آپ مجلس میں آئے، عزاداری کریں، نیکی کریں، تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، کس کے ساتھ؟ نیکیوں کے ساتھ۔ ایک دوسرے کو امام حسین کی ادا کی تبلیغ کرو، ایک دوسرے کو بتاؤ کہ علی کے فضائل کیا ہے، ایک دوسرے کو بتاؤ کہ حسین کی عزاداری کی اہمیت کیا ہے۔ امام نے خود بیان کیا اتجلسون، کیا تم مجلس کرتے ہو؟ اتحدثون، کیا تم گفتگو کرتے ہو؟ امام کے صحابی نے کہا یہ مولا میں آپ کی مجلس بھی کرتا ہوں، مولا ہم شیعہ آپس میں اکٹھا بھی ہوتے ہیں۔ مولا نے کہا جب میرا شیعہ آپس میں اکٹھا ہو تو ہم محمد و آل محمد کے فضائل بیان کیا کریں۔ جب ہمارے فضائل کے قرآن کی تلاوت ہوگی تو شیطان غیبت کا کوئی بھی حربہ استعمال کر لے، انسان کی زبان پہ علی علی ہوگا، حسین حسین۔ میں آپ کی خدمت بیان کروں کون حسین؟ ہم اور آپ تو حسین کا نام لیتے ہیں تو ہماری حرارتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت بیان کو بچپنا ہے، عالم طفلی ہے، سید الشہداء اپنے نانا کی آغوش میں بیٹھے کھیل رہے ہیں، یہ حسین نہیں امامت رسالت کی آغوش میں کھیل رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے، کون حسین کہ جو رسالت کی آغوش میں کھیل رہے ہیں؟ مولا علی آئے اور مولا علی نے آ کے دمت الثاقبہ میں صاحب کتاب نے لکھا، بڑا عجیب خوبصورت منظر، حسین کون ہے ذرا پہچانے، حسین کی عظمت کیا ہے۔ دمت الثاقبہ کے مصنف بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی امام حسین کو نانا کی آغوش میں مولا علی کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آئے اور آ کر قریب کہا کہ بیٹا اپنے نانا کو آرام کرنے، اپنے نانا کو زیادہ زحمت نہ دیا کرو،
ذرا سا آرام کر لینے دو. تو جیسے امام حسین سے مولا علی نے کہا، خود پیغمبر اکرم نے بیان کیا کہ یا علی میرے اور حسین کے درمیان کبھی کچھ نہ بولا کریں. توجہ فرمائیے، مولا سلامت رکھے آپ کو. ذرا ہم اپنے آپ کو حسین کی عظمتوں سے، حسین کی ادا سے قریب سمجھیں. جیسے ہی امام حسین کے بابا نے کہا کہ نانا کو آرام کرنے دے گا، زیادہ زحمت نہ دیا کرو، امام علی کو رسول خدا نے کہا میرے اور حسین کے درمیان زیادہ آپ دخل نہ دیں، ہمارے اور حسین کا معاملہ ہے، یہ نانا اور نواسے کا معاملہ ہے. عزیزان کرام، حسین نے بھی شاید اس دن فضیلتوں کا ایک کعبہ تعمیر کرنا تھا. ایک سوال کریں، بابا آپ مجھ سے ایسا کہہ رہے ہیں جبکہ میرے اور نانا کی نسبت کا اندازہ آپ کو بھی ہے، لیکن بابا میں آج ایک آپ سے سوال کر رہا ہوں. بابا یہ بتائیں کہ فضائل میں آپ زیادہ ہیں یا فضیلتوں میں میں زیادہ ہوں؟ توجہ فرمایا عزیزان کرام. بابا فضائل میں آپ زیادہ ہیں یا فضیلتوں میں، مناقب میں، عظمتوں میں زیادہ ہوں؟ میں بھی دست ادب جوڑ کے کہوں گا یا حسین ابن علی. اے مولا آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ وہ کہ جو فضیلتوں کا آفتاب ہے، وہ کہ جو عظمتوں کا شہنشاہ ہے، وہ کہ جس کی محبت عبادت، جسے دیکھنا عبادت، جس کا ذکر عبادت، وہ کہ جو مولود کعبہ ہے، وہ کہ جو فاتح خندق و خیبر ہے، وہ کہ جو جہاں پیدا ہو جائے وہاں کعبہ بن جائے، وہ کہ جس کی زبان پہ جو آ جائے قرآن کی آیت بن جائے. اے مولا کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ تو مولا کائنات نے بھی مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو. رسول بھی مسکرا رہے ہیں، علی بھی مسکرا رہے ہیں. حسین نے کہا بابا توقف نہ کریں، آپ بتائیں کہ فضائل میں آپ زیادہ ہیں یا میں زیادہ ہوں؟ عزیزان نے ہم رسول خدا بھی مسکرا کے حسین کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا کیسی بات کر رہے ہو، تمہارے بابا جنہیں اللہ نے فضیلتیں عطا کی وہ دنیا والے اور ہیں جو فضیلتوں کی تلاش میں ہے. علی وہ ہے کہ جنہیں فضیلتیں تلاش کرتی ہے. سلوات تو پڑھے محمد والے محمد. یا مولا سلامت رکھے. تم کس سے بات کر رہے ہو؟ علی سے کہ جو مناقب کا دروازہ ہے، کہ جو فضیلتوں کا سورج ہے، جو فضیلتوں کا شہنشاہ ہے. حسین نے کہا نہیں بابا آج تو آپ بتائیں کہ آپ ہیں زیادہ. وہ علی کہ جس سے جو سوال کیا جائے تو سوال کرنے والا پہلے ارادہ کرتا تھا، علی جواب دے دیا کرتے تھے اس سے پہلے. تو حسین نے کہا نہیں بابا آج بتائیں. عزیزان گرامی، امام حسین کے اس اصرار پہ مولا مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تم ہی بتاؤ کہ فضیلتوں میں کون زیادہ ہے. کہا کہ بابا میں حسین ابن علی ہو کے گواہی دے رہا ہوں کہ آپ کی فضیلتوں کا کوئی بھی امتیاز نہیں ہے، آپ کے فضائل کی کوئی مثال نہیں ہے. ذرا توجہ فرمائیے گا، زمین کے آسمان پہ بیٹھ کے علی اور آل علی کے فضائل کو سنیں. اللہ آپ کے تمام حاجتوں کو قبول فرمائے. عزیزان گرامی، امام حسین نے نہیں بابا آج بتائیں آپ. مولا علی نے کہا کہ بیٹا تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں، تم مجھے جانتے ہو، مجھے پہچانتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم آج یہ سوال کر کیوں رہے ہو؟ کہا حسین نے بابا سب کچھ آپ کے نام، سارے فضائل آپ کے قدموں میں، ساری فضیلتیں آپ کے قدموں میں، لیکن بابا میں کچھ فضیلتوں میں آپ سے بھی آگے نکل گیا، کچھ فضائل میں آپ سے بھی آگے ہوں. اے بابا میں وہ فضیلت رکھتا ہوں کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں. اے بابا جیسا باپ اللہ نے مجھے دیا ویسا آپ کو بھی نہ ملا، جیسی ماں مجھے ملی ویسا آپ کو بھی اللہ نے مرتبہ نہ دیا، جیسا نانا رسول خدا مجھے ملا وہ فضیلت آپ کو نہ مل سکی. کیا کہنے ہیں جی، ماشاءاللہ. یہ ہے عظمت سید الشہداء. ڈائریکٹ علی ابن ابی طالب سے سوال کرنا، بابا میرے فضائل جیسا بابا مجھے ملا، جیسا نانا مجھے ملا، جیسی والدہ مجھے ملی، یہ فضائل کوئی عام فضیلت. اس حسین کی مجلس میں بیٹھے، اس حسین کی درسگاہ میں بیٹھے. یہ تصور ہی غلط ہے کہ ایام عزا کا آخری دن ہے. توجہ فرمائیے، اللہ کی نعمتوں کا کوئی آخری دن ہوتا ہی نہیں ہے. اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، نعمت الہی کا کوئی آخری دن نہیں ہوتا. نعمت الہی کے لیے تو مزید دعا کرتے ہیں یا اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما. اور جب اللہ کی نعمتوں میں ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو قرآن ہی نے تو کہا ہے کہ اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. لیکن جب شکران نعمت کے بجائے کفران نعمت کرتے ہیں تو اللہ نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے.
یہ تمام نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگان بیٹھے ہیں، مجلس سن سن کے آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، بڑے بڑے علماء خطبہ کو آپ نے سنا ہے، یہ مجلس ہے کیا؟ ہم کبھی یہ تصور نہ کریں کہ ہم نے حسین کے نام پہ کچھ کیا ہے، ہم یہ تصور کریں کہ حسین کے نام کے ذریعے اپنے وجود پر ہم نے بہت کچھ کر لیا۔ توجہ فرما، خواتین بھی مجلس سن رہی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں حسین کی عزا کی محبت میں، اپنے بچوں کی تربیت کریں علی کی محبت میں۔ حسین خاندان اہل بیت میں اس عظیم فرد کا نام ہے کہ جو کسی کا قرض نہیں رکھتے۔ میں نے ایک جملہ ہدیہ سماعت، توجہ فرمائیے، میں ایک واقعہ آپ کی خدمت بیان کروں، تاریخ کا بہت سبق آموز واقعہ ہے۔ امام حسین کسی کا قرض نہیں لیتے، امام حسین کسی کا احسان نہیں رکھتے، پوری زندگی دیکھیں زمین پہ پہلا قدم ہے بھکاریوں کی تعداد بڑھنے لگی، حسین کے نام پہ کچھ مل جائے، حسین کے نام پہ کچھ مل جائے، حسین کے نام پہ کچھ مل جاتی۔ تو یہی تصور ہمارا بھی ہونا چاہیے، یہی مزاج ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ مجلسوں میں آئیں اللہ حسین کے نام پہ دے دے، اللہ حسین کے نام پہ دے دے، اللہ حسین کے نام پہ دے دے۔ یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی برکت حسین دیتے ہیں، تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی برکت، تجربہ کیا ہوا آپ کا ہے، ترجمہ رومانوی کر رہا ہے، یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی برکت حسین دیتے ہیں۔ عزا کے نام پہ 2 ماہ خرچ کرتے ہیں تو سال بھر ہمیں دولت حسین دیتے ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر دیا دیو، یہ حسین کا کرم ہے، امام کے ذریعے اللہ نے ہماری ہدایت کی۔ حسین پر کیا احسان کریں گے؟ مجلسوں میں آؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں یہ سلیقہ دیا کہ ہم اس نجات کی کشتی میں سوار ہو گئے کہ جس کے لیے رسول نے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ ان مجلسوں میں آ کے ہماری ہدایت میں اضافہ ہونا چاہیے، وقت کے امام کی معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے، گناہوں سے نفرت ہونا چاہیے۔ یزید کیا ہے؟ یزید نام ہے گناہ کا۔ میں نے ایک جملہ ہدیہ سماعت کیا، توجہ فرمائیے، حسین کی عزا ہمیں گناہوں سے نفرت کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ یزید کیا ہے؟ یزید ایک گناہ کبیرہ کا نام ہے، ابلیس سے لے کر تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، ابلیس سے لے کر عزیزان گرامی فقیر شام تک کی تمام نجاستوں کو جب ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے تو یزید جیسا دلدل بنتا ہے، اور حضرت آدم سے لے کر عزیز و امام حسن تک اللہ کی توحید کی خوشبوؤں کو جب اکٹھا کر دیا جائے تو سید الشہداء امام حسین بنتے ہیں۔ یہاں آگے ہم بھیک مانگیں، امام کسی کا قرض نہیں لیتے۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ مجلس سننے آئے، ادارہ بنا ہوا، بہت سے لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے طے ہے۔ یہ حسین کی عزا ہے، یہ حسین کی ترسگاہ ہے، یہ حسین کی مجلس ہے، اس کا وعدہ اس نے کیا ہے کہ وعدہ حق، جس کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ امام کے نام پہ دل خلوص کے ساتھ عزیزان گرامی، کسی پر نہ عزاداروں کی بے ادبی کرے، نہ امام حسین کے خادموں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے کہ جس سے حسین ناراض ہو جائے۔ یہ بڑا ادب و احترام کا مقام ہے، یہ بڑی ایسی جگہ ہے عزیزان گرامی کہ جہاں پہ حور بنائے جاتے ہیں، یہ ایسا مقام ہے کہ جہاں پہ قسمتیں بنائی جاتی ہیں۔ ایک شخص یزد میں رہتا تھا، میں آپ کی خدمت بیان کروں کہ امام کسی کا قرض نہیں لیتے۔ اللہ ہم سے اس ادا کو قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص عمل دے کہ ہم صرف اور صرف حسین کی نیت کر کے کہ ہمارا یہ عمل اللہ حسین کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ایک آیت اللہ مرجع وقت، آیت اللہ کاظم یزدی، توجہ فرمائیے گا، آیت اللہ کاظم یزدی، بڑی جلدی میں پڑھ رہا ہوں۔ آیت اللہ کاظم یزدی جس طریقے سے آیت اللہ سستانی دامت ذیل العالی مرجع اعلیٰ ہیں، مرجع وقت ہیں، اسی طریقے سے یزد کے ایک رہنے والے عالم کہ جو نجف میں رہتے تھے، جن کا نام کاظم یزدی تھا، جن کی بڑی مشہور زمانہ کتاب قربۃ الوثقیٰ ہے، فقہ کے چیپٹر میں، بہت بڑے مرجع تھے۔ یہ نجف آئے، طالب علم بنے، عالم بنے، مجتہد بنے، مرجع بنے، تقلیدیں ہونے لگی، بڑے بڑے مسائل انہوں نے حل کیے، کئی کتابیں، ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ان کے بنے، ہر جگہ حوزات علمیہ کا دروازہ انہوں نے فتح کیا، بہت سارے ان کے کارنامے۔ ان کے ذہن میں خیال آیا
کہ یزد ایران میں ایک شہر کا نام ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. ان کے ذہن میں خیال آیا کہ بچپنے سے میں آیا ہوں اور ابھی تک میں وطن نہیں جا سکا. اس مقام پہ مرجع بنا یہ شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے عزیزان گرامی. جب ایک مقام تک انسان پہنچتا ہے تو مقامات انسان سے قربانیاں مانگتی ہیں. ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ ایک مرتبہ وطن جا کے دیکھوں. اپنے وطن کی محبت نے انہیں بیدار کیا. اچھا، یہ بیدار ان کے وطن کی محبت نہیں کر رہی ہے، یہ کوئی امام ہے کہ جو کسی کا اہتمام کر رہا ہے. بہت غور سے سمجھے گا عزیزان گرامی. اللہ کرے کہ میں اس کے مفہوم کو آپ کے لوح دل پہ تحریر کر لے جاؤں. یہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا، عمر اتنی ہو چکی تھی کہ کبھی بھی انتقال ہو سکتا تھا، کبھی رو سندھ. تو انہوں نے کربلا سے کفن خریدا. کربلا سے کفن خریدنے کے بعد عزیزان گرامی نجف آئے. انہوں نے ایک آدمی کو اجرت پہ اجیر بنایا. ہوتا ہے نماز کسی مرحوم کے لیے کسی کو اجیر بناتے ہیں کہ بھائی ہمارے والد کے لیے آپ نماز پڑھ دیں، ہماری والدہ کے لیے نماز پڑھ دیں. پہلی بات تو یہ کہ اولاد کو خود پڑھنا چاہیے، اور اس سے پہلی بات یہ کہ انسان نماز خود اپنی زندگی میں قضا نہ کرے. یہ وہ اعمال ہے. بہرحال تو ان کے ذہن میں خیال انہوں نے اجیر بنایا اور اس انسان سے کہا کہ اسے نجف مولا علی کے ذریعے سے کفن کو مس کر کے مکمل قرآن اس کے اوپر تحریر کرو. مکمل اس انسان نے قرآن کو لکھا کفن پہ، کربلا کا کفن. آیا کہ آقا کو قرآن میں نے مکمل لکھ لیا. پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ کربلا امام حسین کے ذریعے سے مس کر کے اور امام کی زیارت وارثہ اور زیارت عاشورہ اس پہ لکھو. پوری زیارت آغا کاظم یزدی نے لکھوائی. جب پورا مکمل کفن تیار ہو گیا تو وہ شخص آیا کہ آغا مولا علی کی ذریعے سے بھی مس کیا، قرآن بھی لکھا، امام حسین کی ذریعے سے مس کیا، زیارت عاشورہ زیارت وارثہ لکھا. آغا یہ کفن آپ کا آپ کے پاس. انہوں نے کفن لیا، یزد پہنچے. جب یزد پہنچے عزیزان گرامی تو کیا استقبال ہوا. یزد کا رہنے والا ایک انسان مرجع وقت بنا ہوا، پورا محلہ پورا علاقہ آغا کے استقبال کو پہنچا. کیا ویلکم ہوا ہو. بہرحال سب سے ملاقات ہوئی، بات ہوئی. ایک عرصے کے بعد پتہ نہیں 30-40 سال کتنے سال کے بعد آئے، کتنے لوگ کا انتقال ہو گیا، بچے بوڑھے جوان ہو گئے، سب کیا زمانہ گردشیں میں بدلتا رہا. عزیزان گرامی رات آئی، یہ سو گئے. عالم خواب میں انہوں نے سید الشہداء کو دیکھا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ کاظم جو کفن لائے ہو اس کفن کو تم اسود کو دے دو. توجہ فرمائیے. جیسے ہی انہوں نے صبح آنکھ کھولی تو مرجع ہیں عالم دین ہیں، انہیں ذرا احساس ہوا یعنی یہ خواب کوئی عام خواب نہیں ہے. بہرحال انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ اس نام کا انسان، کریم اسود نام کا انسان کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس نام کا تو کوئی شخص ہمارے گاؤں محلے میں نہیں رہتا ہے. بہرحال تلاش کر نہیں ملا. دوسرے دن یہ پھر عالم خواب میں انہوں نے امام حسین کو دیکھا. امام نے کہا کہ کاظم میں نے تم سے کہا کہ جو کفن تم لائے اسے کریم اسود کو دے دو. عزیزان گرامی یہ دوسرے دن صبح اٹھے، پھر انہوں نے تلاش کیا، کریم اسود نام کا کوئی شخص نہیں ملا. تیسرے دن عالم خواب میں انہوں نے پھر دیکھا کہ امام حسین آگے کہتے کاظم میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ کفن کریم اسود کو دے دو، تم نے ابھی تک کفن نہیں دیا. آنکھ کھلی ان کی اور صبح کے سورج کا انتظار کرنے لگے. بے چین ہو گئے کہ امام 3 دن سے مسلسل متواتر امام کا حکم ہو رہا ہے. یہ اپنے صبح لوگوں کو لے کے گھر سے باہر نکلے، محلے علاقے اور اس علاقے کے تمام اطراف میں گئے، لیکن کریم اسود نام کا کوئی شخص انہیں نہیں ملا. بہت توجہ سے سنیے گا، اللہ کرے کہ میں اس کے مفہوم کو آپ کے لوہے دل پہ تحریر کر لے جاؤں. حسین پر ہم نے احسان نہیں کیا، ان مجلسوں میں آ کے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. ہم اپنے وجود پر احسان کر رہے ہیں. عزیزان گرامی کریم اسود کو تلاش کرتے رہے، پورا دن گزر گیا، شام آ گئی، شام کا پہر آیا، سورج ڈوبنے والا تھا کہ کریم اسود نام کا کوئی شخص انہیں نہیں ملا. اب یہ اپنے گھر کی طرف جا ہی رہے تھے کہ ان کے ساتھ ایک شخص ہے. اس نے کہا کہ آقا قریب میں ایک محلہ ہے کہ جہاں پہ دور دراز سے کچھ مزدور ٹائپ کے لوگ آ کے یہاں مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ یہاں پہ رہتے ہیں، تو ایک مرتبہ ہم وہاں بھی جا کر دیکھ لیں، شاید وہاں اس نام کا کوئی شخص مل جائے. تو آقا نے کہا کہ ضرور ہمیں تلاش کرنا چاہیے. جب یہ اس محلے میں عزیزوں پہنچے تو اس محلے کا آغاز قبرستان سے ہو رہا تھا. جب یہ قبرستان کے دروازے پہ پہنچے تو میت کو نہلانے کی آواز آ رہی تھی، پانی کی آواز آ رہی تھی. جیسے یہ اس باب پہ پہنچے کہ جہاں سے قبرستان کا آغاز ہوتا ہے کہ جو غسال تھا، جو غسل دے رہا تھا، وہ باہر آ کے کہتا ہے آیت اللہ کاظم آپ پر میرا سلام ہو، وہ کفن آپ لے آئے ہیں. اللہ، میں نے کہا نا کہ حسین عطا کرنے والا امام ہے، حسین کریم ابن کریم ہے. حسین آج بھی ہمیں مجلس کے بعد تبرک جسمانی بھی دیتا ہے،
مجلس میں تبرک روحانی بھی دیتا ہے۔ عزیزان گرامی میں آغا بالکل متحیر، یہ کیا معاملہ ہے کہ کفن میں لایا، کسی کو میں نے بتایا نہیں، اور یہ غسال کے جیسے میں جانتا نہیں، پہلی مرتبہ اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، اس نے آتے ہی سلام کیا اور کہا کہ آغا وہ کفن لے آئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھا، اپنے ساتھی سے کہا کہ جاؤ میرے گھر سے کفن لے آؤ۔ کفن دے دیا گیا، اس میت کو کفن دیا گیا، نماز میت پڑھائی گئی۔ یزد کی تاریخ میں اتنا بڑا کراؤڈ کسی میت میں نہیں تھا جو اس کریم اسود کے جنازے میں تھا۔ وقت کا مرجع نماز میت پڑھا رہا ہے، کتنا بڑا مجمع رہا ہوگا، ہر طرف شور کہ آیت اللہ کاظم یزدی جو نجف سے آئے ہیں وہ نماز میت پڑھا رہے، کس کی؟ کریم اسود کی۔ عزیزان گرامی نماز میت ہو گئی، سب کچھ تمام ہو گیا، لوگ جانے لگے، تو آغا کاظم یزدی نے اس غسال کو بلایا جو غسل دے رہا تھا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جسے میں نے کفن دیا یہ کریم اسود تھا کون؟ توجہ فرمائیے، یہ کریم اسود جسے کفن دیا گیا ہے، اتنا بڑا اہتمام ہوا ہے، یہ تھا کون؟ اس کا تعارف کرو۔ کہ غسال کہتا آغا یہ سے تو میں بھی بہت زیادہ نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ ایک عام مزدور لیبر کلاس کا آدمی تھا کہ جو کسی دور کے علاقے سے یہاں چند پیسے کمانے کے لیے روزگار کے سلسلے میں آیا تھا، لیکن آقا اس کی زندگی کا ایک دستور بڑا مشہور ہے، لوگ علاقے میں اسے یاد کرتے ہیں۔ آقا نے کہا کہ کیا دستور مشہور ہے؟ کہتا ہے یہ شخص کہ آقا کریم اسود کی زندگی کا دستور یہ تھا کہ یہ روزانہ جتنا کماتا تھا تو کمائی سے ضرورت بھر اپنے اوپر خرچ کرتا تھا، اپنی ضرورت سے جو پیسے اضافے ہوتے تھے اسے حسین کے نام پہ خرچ کرتا تھا روزانہ۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، روزانہ امام حسین کے نام پہ خرچ کرتا تھا اور حسین سے ایک دعا کرتا تھا، اے حسین آپ کا یہ کریم اسود بے وطن ہے، اے مولا یہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اے مولا جب میرا انتقال ہو جائے نا تو مولا میرے غسل و کفن کا انتظام کر دیجئے گا، اے مولا میرے غسل و کفن کا اہتمام کرا دیجئے گا، اے مولا میرے غسل و کفن میں کوئی کمی نہ ہونے پائے، مولا میرا کوئی اپنا یہاں نہیں ہے۔ عزیزان گرامی ایک عام انسان کہ جو حسین کے نام پر، جو حسین کے لیے اپنی زندگی کا ہر حصہ قربان کرتا تھا، حسین نے اسے کتنی عزتوں سے نوازا کہ ایک مرجع وقت کے ذہن میں یہ خیال ڈالا کہ تم اپنے وطن جاؤ، کفن خریدوایا، علی کے روضے سے مس کرایا، مکمل قرآن تحریر کروایا۔ عزیزان گرامی کربلا حسین کے ذریعے سے مس ہوا، آئے وہ حسین کہ جو خود بے کفن رہا، جو خود بے وطن رہا۔ ارے 11 محرم کو عزیزو چوتھے امام کا دل تڑپنے لگا، اپنے بابا کی میت کو جب بے گور و کفن امام زین العابدین نے دیکھا، جناب زینب قریب آ کے کہتی بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو، ارے تمہارا چہرہ متغیر ہو رہا ہے۔ چوتھے امام رو کے کہتے ہیں اے پھوپھی اماں، ارے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو، ارے اس کے باپ کی میت بے گور و کفن تپتے صحرا میں پڑی ہے۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو یہ حسین کا اہتمام ہے، حسین کی عزاداری خلوص سے کرنا ہے، حسین کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ عزیزان گرامی اب ایام عزا کے وہ لمحات ہیں کہ جس میں ہمیں رونے کا دل چاہتا ہے، اگر جس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے وہ اپنے کسی مرحوم کو یاد کر لے۔ صحرا کے مظلوم بیٹے پہ آنسو بہانا ہے۔ عزیز و شاعر اہل بیت ظفر عباس ظفر صاحب نے ایک عجب سا مرثیہ پڑھ دیا۔ کیا مرثیہ تھا کہ امام چوتھے امام اپنی بہن کی قبر پہ آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے جا رہے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس بچی کے مسائل پڑھ دوں کہ جو حسین کی بچی ہے، کہ جسے پرسے کے عوض تماچوں سے مارا گیا، جسے گوشوارے چھینے گئے۔ ہاں عزیزان گرامی مقتل کا ایک واقعہ میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپارگاہ امام زمانہ میں پرسہ پیش کر لیں۔ بہت آرام سے روئیے گا، بڑے آرام سے ادا کو پیش کیجئے گا۔ تاریخ مقتل کا بیان ہے کہ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی، حسین کے اوپر مصیبتیں ڈھا دی گئی، تو ایک زمانہ آیا کہ ایک ایک ظالم کو بلایا گیا۔ ارے تو نے کیا ظلم کیا؟ مختار بلاتے تھے۔ کسی نے کہا کہ میں نے اونو محمد کے اوپر گھوڑے دوڑائے۔ عزیزو گریہ بلند ہو جاتی تھی
ایک ظالم آیا، ارے تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے حسن کے زندہ قاسم کو اپنے گھوڑوں کی سموں سے پامال کر دیا، کہیں ہاتھ ہے، کہیں آنکھ ہے، کہیں جسم کا کوئی ٹکڑا ہے۔ عزیزو ایک ظالم آیا، ارے تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا؟ وہ کہتا ہے ارے میں نے وہ تیر مارا تھا کہ میرا تیر بڑا تھا، ارے حسین کے اصغر کا گلا چھوٹا تھا۔ عزیزو اس سے بہتر انداز میں پرسا پیش کریں، اللہ ان ادا کو قبول کرے۔ عزیزو ایک ظالم آیا، ارے تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا؟ وہ کہتا میں نے زینب کی چادر کو لوٹا تھا۔ مختار رونے لگے، ہائے زینب کبریٰ۔ عزیزو اسی اثنا میں ایک ملعون آیا کہ جس کا چہرہ بڑا منحوس تھا، جناب مختار نے اپنے چہرے کو موڑ لیا، ایک سوال کیا ارے تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا کہ تیرا چہرہ اتنا کریو شکل ہو گیا؟ وہ کہتا مختار میں نے بڑے مظالم ڈھائے، اے مختار میں بڑا منحوس ہوں۔ مختار نے ایک سوال کیا ظالم یہ بتا کربلا میں بڑا ظلم ہوا، حسین کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے، حسین کے بچے پیاسے مارے گئے، اے ظالم کبھی تیرا دل رویا ہے کیا؟ کبھی تیرا دل پسیجا ہے؟ ظالم کہتا مختار یہ کیسا سوال ہے؟ اے مختار میں باپ کے جنازے پہ بھی نہیں رویا تھا، لیکن مختار کربلا میں ایک ظلم ایسا تھا کہ جس کے اوپر میں بھی بہت دیر تک رویا تھا۔ عباس کے ماتمداروں بیٹھے ہو، حسین کے عزاداروں بیٹھے ہو، اب میں وہ مسائل بیان کر رہا ہوں کہ جس پہ ظالم بھی بہت دیر رویا تھا۔ مختار نے کہا وہ ظلم بیان کر۔ یہ کہتا مختار جب شام غریب آئی نا میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی تبرک جا کر لوٹوں اور اپنے گھر میں بھیجوں گا، میں نے اپنے گھوڑے کو خیمے کی طرف موڑ دیا۔ اے مختار میں نے کیا دیکھا؟ جلتے خیمے سے ایک چھوٹی بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہے۔ اجرکم الزہرا، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آزادارو ماتم کر کے اٹھنا، اگر آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو اپنے بچوں کو یاد کرنا۔ آئے رے سکینہ، یہ کہتا میں نے جلتے خیام سے ایک بچی کو باہر نکلتے دیکھا، بچی کے دامن میں آگ لگی تھی، آگ کے شعلے میں دو چھوٹے چھوٹے سونے کے بندے چمک رہے تھے۔ مجھے میری بیٹی یاد آ گئی۔ اے مختار میرے دل میں لالچ پیدا ہوئی، یہ سونے کے بندے میں اپنی بیٹی کو تحفے میں بھیجوں گا۔ اے مختار میں نے گھوڑے کو خیمے سے موڑ دیا، بچی آگے آگے جا رہی تھی، میں نے اپنے گھوڑے کو بچی کی طرف موڑا، ارے مقتل کا اندھیرا تھا، بچی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ مختار معلوم ہے بچی کیا کہہ رہی تھی؟ اے میرے نجف کے دادا علی، اے میرے مشکل کشا علی مدد کو آ جاؤ۔ اجرکم الزہرا، اے مختار میرے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، مختار میں نے بچی کے پشت پہ وار کیا، بچی زمین کربلا پہ تڑپتے ہوئے گری۔ مختار میں قریب گیا، بچی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے ظالم کیا چاہیے؟ مختار میں نے سونے کے بندے کی طرف اشارہ کیا، بچی رو کے کہتی ہے ارے میرے بابا کی آخری نشانی ہے، ارے میرے بابا کی آخری نشانی۔ میں نے کہا مجھے یہ بندے چاہیے، بچی اتار ہی رہی تھی کہ میں نے بے دردی سے بندے چھینے، ارے بچی کے کان کی لبیں کٹی، بچی زمین پر گری، ارے میں نے بچی کی مظلومی دیکھا، ارے میری آنکھ میں آنسو آئے، ہائے سکینہ، ہائے